جانتے ہو دعائیں ادھوری کیوں رہ جاتی ہیں؟ سنو، کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دن رات اپنی خواہش کو اللہ سے تو مانگتے ہیں، لیکن اکثر اپنی زندگی کے معمولات پر غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دعا کو قبولیت کا شرف نہیں مل پاتا۔ دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم دعا کرتے وقت صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے اور جلد بازی کرتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کہے میں نے دعا کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر وہ تھک جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب تم کثرت سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے تو اسے مزید نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اس کے برعکس جب تم اس کی ناشکری کرو گے تو اس رب کی رحمت سے محروم رہ جاؤ گے۔ سنو، جب تم آزمائشوں میں بھی شکر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، تو تمہارا یہ عمل دعا کو قبولیت تک لے جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کے لیے اٹھتے اور اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جب تمہارے دل میں یقین کے بجائے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو یہ عمل دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو ویسا ہی پائے گا، اور اگر برا گمان رکھے گا تو ویسا ہی مجھے پائے گا۔ تم جب بھی اس رب سے کچھ بھی مانگو تو دل میں بدگمانی نہیں، یقین کو پیدا کرو اور ہر وقت اس رب سے اچھا گمان رکھو۔ اور جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نا، تو تب بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور حرام سے بچو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ اور جب شرک کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنایا جاتا ہے، اور جب تم حرام کماتے ہو یا کسی کے حقوق کو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، تب بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب یہ نشانیاں تمہارے اندر ہوں تو دعا، عطا، محبت سب اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جس چیز کی چاہت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ حقیقت میں فقط ایک بے چینی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے فیصلے تمہارے فیصلوں سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اگر آج تمہاری زندگی میں اندھیرا ہے تو ذرا غور کرو اپنے اندر، تمہیں روشنی ضرور نظر آئے گی۔ تم جس چیز سے محبت کرتے ہو نا، وہ ضرور ایک دن گم ہو جاتی ہے،
لیکن کسی اور شکل و صورت میں سے ہی، لیکن تمہیں دوبارہ ضرور ملتی ہے۔ اور ایمان کی مضبوطی تو یہ ہے کہ جو چیز تمہیں مل نہ سکی یہ تم سے دور کر دی گئی۔ اس میں تمہاری بہتری کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور تم کبھی اس خواہش کی تمنا نہ کرنا اور دل نہ لگانا کہ جس کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ نہ سکو، کیونکہ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو اللہ بھی تمہارے دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو تمہاری محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ سنو، تم بے فکر ہو جاؤ اور سچے دل سے مانگتے رہو اس رب سے، بے شک تمہارے ان اٹھتے ہاتھوں کو وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، تمہارے نصیب میں تمہاری ادھوری خواہش کو ضرور لکھے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔